السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ مناظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مناظر ایک دوسرے کی ضد ہے اور اپنے اثرات کے لحاظ سے بھی بالکل مختلف ہے۔ تو آئیے پہلا منظر ملاحظہ فرمائیے۔ یہ منظر ہے نوجوانوں کی ایک محفل کا، موقع ہے نئے سال کی آمد کا۔ نوجوانوں میں جوانی کی ساری توانائیاں ہیں، کوئی جوش و مستی سے بھرے ہوئے ہے، کوئی شور و ہنگامہ کر رہا ہے، کوئی رقص میں مصروف ہے تو کوئی شور و ہنگامہ کر رہا ہے، کوئی موسیقی اور میوزک کے خمار میں ہے تو کوئی شراب کے نشے میں بدمست رنگولیوں میں مصروف۔ یہ نوجوان اس برے شخص کو کیوں گھسیٹ رہا ہے؟ ارے یہ تو اسے مارنے بھی لگا، یہ تو ان کا بیٹا ہے، باپ کو جوئے کے لیے پیسے نہ دینے پر گھر سے باہر کر دیا ہے اور گھسیٹ کر مار رہا ہے۔ حاضرین، یہ مناظر بھی دیکھیے، گھر میں جشن کا ماحول ہے اور وہ بھی کیوں نہیں۔ عبداللہ نے MBBS کرنے کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کریم بھی مکمل کر لیا ہے، ابھی اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا ہے۔ یہ بستی اور محلے کی آنکھ کا تارا نوجوان کون ہے؟ یہ اس کی اتنی چاہت کیوں ہے؟ ہر ایک اس کے لیے دعا گو اور ہر ایک کی زبان پر اس کا نام کیوں ہے؟ کیا یہ کوئی سیاسی لیڈر ہے؟ کیا کوئی بہت مشہور کھلاڑی؟ کیا کسی بہت دولت مند باپ کا بیٹا؟ جی نہیں، یہ نوجوان انسانوں کا خادم ہے، مریضوں، بوڑھوں، کمزوروں، غریبوں، پریشان حالوں اور وقت کے ماروں کے لیے ان کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر رہا ہے۔ یہ بااخلاق، خود گفتار، فرما بردار اور ادب نوجوان، یہ نمازوں کا پابند، یہ پاک باز اور نیک اتوا نوجوان، یہ وہ نوجوان ہے جو سماج کی آنکھ کا تارا، بستی کے لوگوں کا دلارا اور اپنے والدین کی نیک نامی کا چمکتا ستارہ ہے۔ معزز حاضرین، نوجوانوں اور نوجوان میں یہ فرق کیوں ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ ایک طرف ہماری یہ سپوت سماج پر بوجھ کیوں بن جاتے ہیں؟ والدین کی دل میں چبھنے والا کانٹا کیوں بن جاتے ہیں؟ ملک و ملت کے لیے بدنما داغ کیوں بن جاتے ہیں؟ اور اسی نسل کے ان نوجوانوں میں پاک بازی، نیکی، ایمانداری، دیانتداری، خدمت گزاری، اخلاق کی بلندی، کردار کی پاکیزگی، سچائی، حوصلہ مندی، عزم و جرأت، خدا خوفی، والدین کی اطاعت اور بڑوں کی عزت و تکریم کی عادات اور اعلیٰ صفات کیسے پائی جاتی ہے؟ معززین، اولاد کی تربیت یہ ایسا عمل ہے جو ہماری نسلوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اس سے غفلت انہیں ذلت کی پستیوں میں ڈال دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کی طرف بڑی تاکید کے ساتھ توجہ دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد کے لیے والدین کا سب سے بہترین تحفہ بہتر اخلاق و آداب کی تعلیم و تربیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، یعنی والدین، اور ان سے ان کی اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے ان کی ذمہ داری ادا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیمہ نیکی پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی تربیت سے غفلت، لاپرواہی، برے ماحول کے اثرات سے بچانے کی کوشش نہ کرنا وغیرہ ان بچوں کے ایمان و اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے اور یہ بگڑ کر سماج کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اولاد کی بہترین تربیت ہی کے نتیجے میں تاریخ کے عظیم انسان پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی کس نے سکھائی؟ حضرت علی، زید بن حارثہ اور حضرت عمار کو کس نے نکھارا تھا؟ جنگوں کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جنگ میں شامل ہونے کے لیے اصرار کرنے والے معصوم بچے رافع اور سمورہ، معاذ و معوذ کو کس چیز نے اتنا اعلیٰ کردار عطا کیا تھا؟ یہ محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، امام ابن تیمیہ اور عبد القادر جیلانی اتنے عظیم کیسے بن گئے؟ یا مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر، ان سب کو اتنا عظیم کس نے بنایا؟ جواب صرف ایک ہی ہے، تربیت۔ جی ہاں، تربیت ہی وہ عمل ہے جو ہماری نسلوں کو کامیابی سے ہمکنار بھی کر سکتی ہے اور اس سے غفلت اس نسل کی تباہی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سرپرستوں کو یقین دلائیں کہ وہ جس اخلاقی اور اسلامی سانچے میں ہمیں ڈالیں گے ہم ڈل جائیں گے۔ اگر وہ ہمیں دین کا داعی، ملت کا سپاہی، انسانیت کا سچا خادم